السلام علیکم ناظرین کرام۔ گدے کی حجامت، نجونائی کی حجامت کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے بھی حجامت کرتا تو کوئی ذرا سی خامی باقی نہ چھوڑتا۔ اس اعلیٰ کارکردگی کے باعث بڑی بڑی امراء، وزراء، مشیر، شہر کے عام امیر نیز دور دراز علاقوں کے لوگ اس کے پاس آ کے حجامت بنوانے میں اپنی خوشبختی تصور کرتے۔ ایک دن نجونائی اپنی دکان پر کام میں مصروف تھا کہ لکڑیوں فروخت کرنے والی کسی شخص کی آواز آئی، "لکڑی لے لو، سوکھی لکڑی۔" نجونائی نے باہر نکل کر دیکھا تو اسی اور شخص گدے پر لکڑیاں لے جاتا نظر آیا۔ نجونائی بولا، "دو آنے لو اور لکڑی دے دو بھائی۔" 1 من لکڑی کی صرف 2 آنے۔ توبہ توبہ، لکڑی فروش منہ بنا کے جانے لگا تو نجونائی اسے دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ "اے ناراض مت ہو، چلو تم ہی بتاؤ کتنے میں دو گے؟" نجونائی چلایا، "4 آنے سے کم میں نہیں دوں گا بھائی۔" سب کے سب لکڑی۔ "ہاں جی، بالکل سب کی سب۔ ایک بھی کم نہیں؟" "ہاں جی، ایک بھی کم نہیں۔ گدے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔" "سوچ لو میاں، کہیں بعد میں سوچنا کیسا جی؟ یہ تو میرا روز کا دھندا ہے۔" "اچھا تو چلو پھر اتارو سب لکڑی اور اپنے پیسے لو۔" "ابھی لیجئے جی۔" لکڑی فروش نے گدے سے تمام لکڑیاں اتار کے دکان کے اندر ایک طرف رکھ دی اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد قیمت طلب کی۔ "ارے مال تو پورا دو جناب، مال پورا دیا ہے، اور یہ لکڑی بھی تو دو۔" نجونائی کاٹی کی طرف اشارہ کر کے بولا، "جی یہ تو لکڑی رکھنے کی کاٹی ہے تو یہ بھی لکڑی ہے نا۔" "جیم جیم، کیا جیم جیم لگا رکھی ہے؟ تم نے زبان کی تھی کہ گدے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گے، ایک بھی کم نہیں ہوگی۔" "جناب مذاق چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پیسے دیجیے۔" نجونائی نے پیسے نکالے اور گدے کی پیٹھ سے کاٹی اتار کر بولا، "یہ لو اپنے پیسے۔ بھائی یہ ظلم مت کرو، غریب پر رحم کرو۔" لکڑی فروش نے ہاتھ باندھے، گلگلایا، رویا دھویا، لیکن نجونائی نہ مانا۔ مجبور ہو کر لکڑی فروش وہاں سے چل دیا اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنا کر انصاف طلب کیا، لیکن قاضی صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا کیونکہ وہ خود نجونائی کا گاہک تھا۔ لکڑی فروش کئی اہم لوگوں کے پاس گیا، لیکن نجونائی کے گاہک ہونے کے باعث کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ کسی نے اسے بادشاہ سلامت کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو دل میں امید کی آخری کرن لیے سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار پہنچا۔ بادشاہ سلامت کو تفصیل کے ساتھ لوٹنے کی کہانی سنائی۔ نجونائی نے اپنے عیاری کی بدولت تمہاری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، "سودا کرنے سے قبل تمہیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے تھی بے وقوف۔ حضور ان پڑھ آدمی ہو اس لیے جان سے میں آ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کیجیے تاکہ لکڑی لادنے کی کاٹی واپس حاصل کر سکوں۔" "ٹھیک، اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ غور سے سنو۔" بادشاہ سلامت نے ایک ترکیب سوچی اور اسے کان میں بتانے لگی۔ چند روز بعد لکڑی فروش دوبارہ نجونائی کے پاس پہنچا۔ "ہاں بھائی، بولو کیسے آنا ہوا؟" نجونائی قینچی تیز کرتے ہوئے بولا، "بھائی بات یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کی محل میں ملازمت مل گئی ہے۔ محل کے داروغہ نے اچھی حجامت بنوانے کی شرط رکھی ہے۔" "اوہ اچھا، پھر میں نے آپ کے کام کی بڑی تعریف سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مہارت سے گدے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔" "شکریہ بھائی، شکریہ بھائی، یہ تو لوگوں کی محبت ہے۔ بس تو اب میں بھی آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مطلب کہ حجامت بنوانا چاہتی ہوں۔" "جی بالکل، ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی بھی ہے جو میرے ساتھ ہی محل میں کام کرے گا۔ دونوں کی حجامت کے کتنے پیسے لیں گے؟" "دونوں کے 4 آنے ہوں گے۔" "منظور ہے۔ آپ پہلے میری حجامت بنائیں، اس کے بعد میرے دوست کی باری ہوگی۔" "اچھی بات ہے،
نجونائی نے لکڑی پروش کو بٹھایا اور ذرا دیر میں اس کی حجامت مکمل کر دی، پھر بولا اب پٹافٹ اپنے ساتھی کو بلا لو۔ لکڑی پروش نے اسبات میں گردن ہلائی، دکان کے باہر کھڑی گدی کو ہانک کے اندر لایا۔ لیجیے جناب، میرا ساتھی آ گیا، اس کی چمڑی نرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ حجامت بنائے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نجونائی زور سے دھاڑا، میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدے کو۔ دیکھیے یہ طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے، زبان کا برہم رکھے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ نجونائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کارروائی کر رہے ہو؟ وہ بھی نجونائی کے ساتھ۔ ٹھہرو تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجونائی نے چڑی اٹھائی اور گدے کو مار مار کے وہاں سے بگا دیا۔ لکڑی پروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجونائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی پروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجونائی کی زیادتی کا حوال سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا نجونائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑی اور جلد ہی نجونائی کو گرفتار کر لائی۔ بادشاہ سلامت نے اس پر وسیلے نگاہ ڈالی اور بولی، نجو، تو نے لکڑی پروش سے اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجونائی نے سر خم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتی ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور، مجھے کیا پتہ تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا؟ گدھا یا انسان، تمہیں زبان کا برہم رکھنا پڑے گا۔ اگر کاٹی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کر کے تو استعمال کر سکتے ہیں، تو گدے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑی چوک پر تم کھلے عام اس آدمی کی گدے کی حجامت بناؤ گے اور گدے کی کاٹی اس کے مالک کو واپس کرو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئی۔ اگلے روز نجونائی بڑی چوک پر کھلی عام گدے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجونائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور چلا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں مزید ویڈیو کے لیے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔